اسی پہ اگر رہیں جیسے یہ جس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور انہوں نے اسے ایسے لیول ہے چونکہ وہ بہت پاورفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں. میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں اور میرا کچھ ریسرچ ورک اسلام کے حوالے سے بھی ہے. آج جو ویڈیو ہم بنانے لگے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ایک کامن میتھ ہے، ایک کامن ٹاپک ہے، اور سم ٹائم اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. آج کے ٹاپک کا عنوان ہے دم اور تعویذ. جہاں تک دم کا تعلق ہے تو بخاری شریف میں صحیح حدیث سے معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پہ تھی، تو وہاں جس قبیلے میں انہوں نے نائٹ پہ رات کو سٹے کیا ہے اس کے سردار کو بچھو یا سامنے کسی چیزیں زہریلی چیزیں ڈس لیا، تو وہ صحابہ کرام کے پاس اس نے اپنے لوگ بھجوائے اور کہا کہ یہ جو نئے دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ، کوئی جھاڑ پھونک اگر ان کے پاس ہے یا کوئی رقیہ ہے تو ان کو بلا لاؤ. صحابہ کرام جو ہیں وہ وہاں پہ گئے اور ان میں سے ایک صحابی نے وہاں پہ ان کو دم کیا، اور اس کے عوض میں انہوں نے ایک طے کر لی کہ اتنی بکریاں آپ ہمیں دیں گے. تو وہ صبح تک وہ سردار جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، جانور کے کاٹنے کے بعد اثرات جو ہیں وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام وہ بکریاں لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کس چیز کو پڑھ کے دم کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے قرآن سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں شفا ہے، اور آپ نے جو بکریاں لی ہیں اس میں سے میرا حصہ بھی لگاؤ. اس کی ڈفرینٹ تعویلیں اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کو کر سکتا ہے، لیکن سیدھی سیدھی جو بات ہے اسی پہ اگر رہیں جیسے یہ میں نے نیریٹ کی ہے حدیث کا مفہوم، تو بڑی واضح سی بات ہے کہ دم جو اللہ کے کلام سے ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں شفا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان الفاظ میں طاقت ہے، اور اس کو فاتحہ کو جہاں ام الکتاب کہا جاتا ہے وہاں پہ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. اس کو 41 دفعہ صبح سنت اور فرض جو فجر کے ہیں ان کے درمیان پڑھ کے 41 دفعہ اگر پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو اس کی ایک بہترین تاثیر جو ہے وہ مریض کے لیے سامنے آتی ہے. اب ایک امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پوچھا، کیونکہ عربوں میں پہلے بھی رقیہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جھاڑ پھونک جو وہ چلتے تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کرنا تھا کہ اس میں کچھ شرکیہ کلمات تو نہیں ہیں. تو یہ بات ڈیفینیٹ ہے کہ جس سے آپ دم کروا رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا مشکوک یا شرکیہ الفاظ شامل نہیں ہونے چاہیے. پوچھ لینا چاہیے کہ کس چیز سے دم کر رہے ہیں آپ. تو ایک دفعہ ایک دم تھا صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رقیہ کہتے تھے. رقیہ جو ہے وہ سنا کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ وغیرہ تو نہیں ہے، تو جب وہ سنایا تو دم یا رقیہ اس طرح تھا، بسم اللہ شجتاً کرنیتاً ملحات باری کفتہ. اگر اس کے عربک میننگز کیا جائیں تو وہ بڑے عجیب و غریب سے ہیں، تو وہ میں بیان نہیں کر رہا. اگر کسی کو شوق ہے تو وہ عربک ڈکشنری میں سے اس کے الفاظ کو بسم اللہ شجتاً کرنیتاً ملحات باری کفتہ دیکھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان کو اجازت دے دی ہاں کہ یہ رقیہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شرکیہ چیز نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جنات اور انسانوں کا معاہدہ ہے کہ جب یہ پڑھا جائے گا تو جنات جو ہیں وہ جگہ چھوڑ دیں گے. لہٰذا اگر کوئی شوقین حضرات سن رہے ہوں تو جو کہ جنات کے اور سایہ اور اس طرح چیزوں کے علاج میں انٹرسٹڈ ہوں تو اس کے لیے یہ رقیہ ہے جس کی پرمیشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دوسرا پارٹ جو ہے ویڈیو کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تعویذ کا. تو تعویذ کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب کی دیکھی جس میں انہوں نے ٹوٹلی، چونکہ وہ ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یا فیلڈ ان کا سائیکالوجی ہے، تو انہوں نے ٹوٹلی اس چیز پہ کہا کہ یہ ٹوٹلی آپ کے سب کانشیس لیول کی ایک طاقت ہے، اور جس بندے سے آپ امپریس ہوتے ہیں، جس کے پاس سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے مسئلے کا حل ہے یا آپ کا کوئی درمان ہے، بیماری کی شفا ہے، جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ذہن جو ہوتا ہے
وہ بیسیکلی آپ کو جو سب کانشیس لیول ہے، چونکہ وہ بہت پاورفل لیول ہے، تو وہ آپ کو جو ہے آپ کے رویے میں یا آپ کی وہ جو چیز ہے اس کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے۔ جیسا انہوں نے فرمایا کہ جی پین بھی اسی طرح سے کم ہو جاتی ہے ادھر۔ یہاں پہ میں ایک دو چیزیں میری ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش ہے سننے والوں سے، کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جب تعویذ دیا جاتا ہے ایک بچے کو تو وہ بچے پہ اثر کرتا ہے، اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ ثابت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے۔ تو اب بچے کی کون سی سب کانشیس لیول ہے جہاں پہ وہ کسی چیز سے امپریس ہے، یا وہ سب کانشیس جو ہے وہ اس کو ڈومینیٹ کر کے تو وہ بچے کو جو ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بہادر ہمارے صحابی ہیں، تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے بتایا کہ اس طرح سے ایک جن جو ہے وہ ان کے جب رات کو وہ سوتے ہیں تو ان کے اوپر انگارے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے اور ڈراتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحدیدی نامہ، ایک اس جن کے نام ایک خط لکھ کے دیا کہ اس کو آپ نے اپنے سرانے میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی، اور جن وہاں سے جگہ چھوڑ گیا۔ اب جن نے کیسے وہ سب کانشیس لیول کیا جنوں میں بھی ہوتا ہے، کیا وہاں پہ بھی اس کے اثر ہو گیا ان الفاظ کا، وہ کیوں گیا؟ تو یہاں پہ کوئی سب کانشیس لیول ایکسیپٹنس جو ہے وہ جنات کی یہ کوئی ڈاکومنٹڈ چیز ہی نہیں ہے۔ تھرڈلی آپ ایک آ جاتے ہیں، ایک شخص ہے دیوانہ ہے، حواس باختہ ہے، اس کو اپنی ہوش نہیں ہے، تو سب کانشیس لیول اس کا کیا کام کر رہا ہوگا، اس کو آپ تعویذ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا اس کے اگینسٹ یہ بات جاتی ہے۔ ایک حد تک وہ باتیں ٹرو ہیں، لیکن اٹس ناٹ اے ٹوٹل ٹروتھ، ناٹ دی ہول سٹوری۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ کیسے انہوں نے کام کر لیا۔ اب یہی الفاظ ہیں، ان کی طاقت ہے، ان کو باقاعدہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، گرم ہے اس کی تاثیر، سرد ہے، خشک ہے، تر ہے، یہ 4 ڈویژنس ہیں ان کی حروف کی۔ اور علم حروف باقاعدہ ایک علم ہے جس کے بارے میں شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو ایک بستی میں ایک عالم ہی کافی ہے، اور اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، ورنہ کوئی شخص پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابن عربی کی فتوحات مکیہ میں ڈاکومنٹڈ ہے، رائٹ۔ اب یہ الفاظ کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ کیا اگر میں واپس جاؤں، کیا سورۃ فاتحہ جب صحابہ کرام نے پڑھی اس مشرک پہ، سردار پہ جو انتہائی جاہل ہے، اس کے سب کانشیس نے اس نئے دین والے بندوں کی اس صورت کے پڑھنے کو کیسے قبول کر لیا کہ اس کے اثرات وہ صبح تک جاتے رہے، اور اس نے اپنے بکریوں کا وہ ریوڑ جو تھا وہ ان کے حوالے کر دیا صحابہ کرام کے، جو لے کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے۔ تو کیا ایک مشرک جو ہے وہ ایک بالکل نیا دین جس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا ہوا، تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ کے کس طرح سے اس کے اوپر ایکٹ کریں گے، اور اس کے سب کانشیس لیول کے اوپر کیسے وہ جا کر کے بات کو سمجھائیں گے، جناب آپ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہ آپ کا سب کانشیس لیول کے اوپر ہمارے لفظوں کو اثر کرنا چاہیے۔ لاجیکلی اٹس ناٹ ٹرو آئی تھنک۔ تو بیسیکلی یہ الفاظ جو ہیں ان کی ایک اپنی طاقت ہے، جیسے علم اعداد ہے اس کی اپنی طاقت ہے، علم جفر ہے اس کی اپنی طاقت ہے۔ علم الفاظ، علم حروف کے اوپر کسی وقت میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ کہ یہ الحمدللہ میں نے اس کے بارے میں کافی مطالعہ کیا ہوا ہے، تو ناموں کے سے آپ اثرات بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک نام دیتے ہیں مجھے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی طبیعت ایسی ہوگی یا اس کو یہ بیماری آئے گی، حتیٰ کہ یہ حروف جو ہیں جس بیماری کا آپ کو اگر طب میں چلے جائیں تو وہ آپ کو ٹھنڈی گرم طبیعت کے اپوزٹ جب حروف پڑھنے کے لیے دے جاتے ہیں تو اس سے وہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ حروف کی طاقت ہے، لیکن ہر چیز کو آپ سائیکالوجی میں اور آپ کے اپنے جو سائنٹیفک نالج ہے اس میں فٹ ان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں چاہتا تھا کہ آج ویڈیو بنا کر کے ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے۔ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہے، ہم واقعاً بری بات ہے اگر کوئی جادو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں میں کہ آپ غلط ایک دوسرے پہ تعویذ کروائیں، آپ تفریق ڈالنے کے لیے تعویذ کروائیں، آپ کسی خوشحالی کو روکنے کے لیے تعویذ کروائیں، کسی میاں بیوی کی ناچاکی، قرآن میں ڈاکومنٹڈ ہاروت اور ماروت کو جب بھیجا گیا تو اسی کام کے لیے کہ وہ آزمائش تھے، اور ان سے لوگ جو جادو سیکھتے تھے، جادو کے الفاظ کا بھی اثر ہے، ڈاکومنٹڈ ہے قرآن میں کہ وہ میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کا جادو سیکھتے تھے۔
رائٹ. تو اب یہ تفریق ڈالی. ایون یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی بندہ تفریق چاہ نہیں رہا. مے بی وہ بڑے اچھے میاں بیوی ہوں, ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو, آپ ایک تعویذ کرتے ہیں اور اس کا اثر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو سب کانشیس کہاں چلا گیا وہ سب کانشیس. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک علم ہے, اس کی تاثیر ہے. ہاں اس کو 2 ایج سورڈ ہے, کہاں پہ آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں کہاں پہ غلط, یہ انسان کا اپنے اوپر ہے. اور غلط تعویذ کرنا یا خدا نخواستہ جادو وغیرہ کرنا, وہ جادو والا تو بالکل اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل بھی ہے اگر وہ اس سے معافی تائب نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.